باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائہم من العان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة فإن اللہ مع الصابرین صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ حاضرین محترم سامعین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، بخوبی رہیں، صحت سلامتی کے ساتھ رہیں، حقوق دنیا اور آخرت بندوں اور خدا کا حق ادا کرتے رہیں، خدا کو راضی کرتے رہیں، پرسکون پرمطمئن حفظ و امان میں زندگی گزاریں۔ مقام حقوق والدین مقام و عظمت کا اسلامی تصور اپنے 11ویں منزل پر داخل ہو رہا ہے۔ والدین کا مقام، رتبہ، درجہ تقریباً 10 ویڈیو میں آپ سماعت فرما چکے ہیں۔ آج 11ویں منزل پر ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے والدین سے نیکی لازم ہے، چاہے وہ والدین زندہ ہوں یا مردہ ہوں۔ والدین بہرحال نیکی کے لائق ہیں، ان کے ساتھ کار خیر کرتا رہے، ان کے ساتھ اچھائیاں کرتا رہے۔ یہ فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ زندگی جی رہے ہوں یا اس دنیا سے چلے گئے ہوں۔ والدین کے موت کے بعد ان کو نیکی سے یاد رکھنا اور ان کی جانب سے صدقہ خیرات کرنا، ان کے واجبات کو ادا کرنا، جیسے نماز، روزہ، حج وغیرہ، قرضہ ادا کرنا، وصیت پر عمل کرنا، جہاں تک قدرت ہو اولاد پر لازم ہے، ضروری ہے، واجب ہے۔ حتیٰ کہ مستحب اعمال بھی اس کی جانب سے بجا لانا ضروری ہے، جیسے کہ زیارات کرنا، سنتی نمازیں ادا کرنا، مغفرت والدین پڑھنا، ہدیہ والدین کرنا، درود شریف پڑھنا وغیرہ وغیرہ۔ بس جیسے ان کی زندگی میں ان کے ساتھ نیکی لازم تھی زندگی میں، اسی طریقے سے ان کے انتقال اور موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی لازم اور ضروری ہے۔ بلکہ بعض کاموں میں تو واجب بھی ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کی جائے، چاہے اس دنیا سے چلے بھی جائیں۔ اصول کافی میں امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ والدین کی زندگی میں تو اولاد نیکوکار رہتی ہے، مگر جب والدین انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی فراموش کر دیتا ہے، ان کو بھلا دیتا ہے، ان کی یادیں ختم کر دیتا ہے، نہ ان کا شرعی قرضہ ادا کرتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے طلب رحمت کرتا ہے، ان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ان کو نافرمان کا لقب دے دیتا ہے۔ جو اولاد اپنے مرنے والے ماں باپ کو یاد نہ کرے، ان کے واجبات کو ادا نہ کرے، انہیں یاد نہ کرے، ان کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نافرمان کا لقب دے دیتا ہے اور حق والدین لکھ دیتا ہے۔ یعنی ایک مرتبہ اگر انسان حق والدین ہو گیا تو اس کے اچھے اعمال بھی ضائع برباد، اس کی دولت و سرمایہ بھی اس کے لیے استعمال کرنا حرام ہو جائے گا۔ دوسری طرف والدین کی زندگی میں ان سے نیکی نہ کرنا اور ان کی وفات کے بعد ان کا قرضہ اتارنے لگنا، مغفرت کی دعا کرنے لگنا، استغفار کرنے لگا، تو اللہ ان کے والدین سے نیکی کرنے والے کو لکھ دیتا ہے اور ان کو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اتفاق یہ ہے کہ اولاد جو ہے وہ زندگی میں ماں باپ کو راضی نہیں کر پاتا، ان کی خدمت نہیں کر پاتا اور ان کے ساتھ نیکی نہیں کر پاتا، ان کے قرضے کو نہیں اتار پاتا کسی وجہ سے بھی، لیکن مرنے کے بعد وہ انہیں یاد کرتا، ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے، ان کے حاجات مانگتا ہے اور ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، تو اللہ جو دنیا میں نافرمان تھا اسے فرما بردار لکھ دیتا ہے، اسے معاف کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور اسے نیکیوں میں شامل کر دیتا ہے۔
یعنی سب سے ضروری کام ہے والدین کے لیے کہ موت کے بعد انہیں یاد رکھے، ان کی ساری ضرورتوں کو ان کی قبر تک پہنچائے۔ اصول کافی میں لکھا ہوا ہے کہ کسی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا، پوچھا کیا والدین کے انتقال کے بعد کوئی چیز ان کے حقوق میں سے باقی ہے یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، نماز اور استغفار اور دعا ان کے واسطے، ان کے دوستوں کی عزت اور ان کے صلہ رحمی کرنا، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ یعنی سوچنا کہ ماں باپ ہیں، ان کے جو ہے وہ بہن بھائی، چاہے وہ پھوپھا پھوپھی ہوں یا خالہ اور ماموں ہوں، ان سے رابطہ توڑ دے، ختم کر دے، یہ ناراضگی اور صلہ رحمی کے خلاف ہوتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی اپنے والدین کی زندگی میں نیکی کرے مگر انتقال کے بعد ان کو بھول جائے اور ان کے لیے دعا نہ کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عاق کر دیتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام دسترخوان پر اپنی والدہ کے حضور بہت کم بیٹھتے تھے۔ جب آپ سے اس کی وجہ پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا ڈرتا ہوں کہ جس لقمے کا قصد میں نے کیا، ارادہ کیا ہو، اسی کا میری والدہ محترمہ نے کیا ہو تو اس عمل سے ان کی ادب احترام میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، ان کا ادب احترام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے گی۔ میں نہیں جانتا کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کسی طریقے سے رکاوٹ کریں۔ والدین کا رتبہ درجہ بہت بلند ہے، بے انتہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ انبیاء اور مرسلین کے زمانے میں، پہلی قصے آپ دیکھتے جائیے، انبیاء اور مرسلین کے دور میں اسلام کے آنے سے پہلے والدین کا مقام کیا تھا، اور نبیوں کے دور میں والدین کے رتبہ اور درجہ، ان کے رسپیکٹ کیا تھی، قرآن میں کیا ہے، دیگر کتابوں میں کیا ہے، حالات زمانہ کیا ہے، ائمہ معصومین نے کیا فرمایا، بزرگ علماء نے والدین کے سلسلے میں کیا فرمایا اور کیا ذمہ داری، کیا فرض ہے، والدین سے عمر کیسے بڑھتی ہے، والدین سے روزیاں کیسے بڑھتی ہیں، والدین کی خدمت سے نیکیاں کیسے آتی، مشکلات کیسے دور ہوتی ہیں، ساری چیزیں آپ 10 ویڈیو تک سن چکے ہیں۔ آج تھوڑا سے قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے، والدین مسلمان ہوں یا کافر، نیکی کرنا واجب ہے۔ ماں باپ ہیں، چاہے وہ کافر ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے گناہگار ہوں، ہمیں ان کے ساتھ ماں باپ ہی کا رتبہ ادا کرنا ہے۔ والدین سے نیکی کرنا واجب ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے کہ والدین مسلمان ہوں یا کافر، مومن ہوں یا منافق، نیک ہوں یا برے، والدین جو بھی ہوں، اولاد پر واجب ہے کہ واجبات اور محرمات کے علاوہ ہر چیز میں ان کی اطاعت کرے۔ واجب کو منع کریں تو نہیں، حرام کا حکم دیں تو نہیں ماننا ہے، باقی ہر چیز میں ان کی اطاعت واجب لازم ہے۔ ان کی خدمت میں ان سے نیکی اور محبت کرنا والدین سے واجب ہے، جیسا کہ سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر والدین کوشش کریں کہ تم شرک اختیار کرو اور ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نیکی اور محبت کے ساتھ پیش آؤ، یہ تمہارے لیے لازم ہے، ضروری ہے۔ حضرت محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا 3 چیزیں جن میں خدا نے استثناء کیا ہے، الگ کیا ہے۔ امانت کے بارے میں، مومن ہو یا کافر، جس کی امانت ہے اسے لوٹانا، چاہے وہ کافر کی امانت، ہم نہیں کہیں کہ وہ غیر مذہب کا لے کے بیٹھ جاؤ، ہڑپ کر دو، یہ نہیں۔ امانت کسی کی بھی ہے، چاہے کافر ہو، منافق ہو، اچھا ہو، برا ہو، اس کی ادا کرنا ہمارے لیے واجب ہے۔ وعدہ کسی سے بھی کیا ہے تو ادا کرنا، چاہے کافر ہو، مومن ہو، منافق ہو، ہر ایک سے ہمیں وعدہ نبھانا ہے، پورا کرنا ہے۔ والدین سے نیکی کرنا، چاہے وہ مومن ہو، کافر ہوں، اچھے ہوں، برے ہوں، اصول کافی میں یہ روایت موجود ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا مکتوب مامون کے نام پہ امام نے ایسے ہی لکھا کہ والدین سے نیکی کرنا واجب ہے، لازم ہے، چاہے والدین مومن ہوں یا کافر ہوں۔ صرف خدا کی نافرمانی میں ان کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ بر الوالدین واجب،
ان کان مشرکین ولا طاعۃ لہما فی معصیت الخالق۔ معلوم ہوا کہ والدین کی اتنی اہمیت ہے کہ خدا اور معصوم کے بعد انسان پر والدین کی اطاعت واجب ہے، اور والدین سے نیکی کرنے کے حکم میں اصلاً کوئی فرق نہیں ہے۔ والدین مومن ہوں یا کافر، اولاد پر واجب ہے کہ ان سے نیکی کرے، اگرچہ قربانی اور انسان کو قربانی دینا پڑے، جذبات کو ختم کرنا پڑے۔ قرآنی آیات اور احادیث اور احادیث کافروں سے دوری اور ان سے دوستی نہ کرنے کے بارے میں موجود ہے، لیکن والدین کے بارے میں یہ حکم نافذ نہیں ہوتا۔ تم عام طریقے سے کسی طریقے سے کافرین اور مشرکین سے دوستی نہیں کرو، لیکن والدین کا رسپیکٹ، ادب، احترام لازم ہے، چاہے وہ کافر ہی کیوں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے فرمایا، یا علی اکرم الجار ولو کان کافرا، اکرم الضیف ولو کان کافرا، واطع الوالدین ولو کان کافرین، ولا ترد السائل ان کان کافر۔ وقال یا علی رأیت علی باب الجنہ مکتوبا انت محرمۃ علی کل بخیل مرات عاق والنعمام۔ جامع الاخبار، جس کے لیے زحمت دی ہے، اور یہ کلچر اور معاشرے میں یہ آ جائے کہ صرف والدین جو سن رہے ہیں، تو یقیناً وہ اگر والدین نہیں ہیں تو کسی کے ماں باپ ہیں، یا وہ بھی والدین نہیں ہوئے ہیں تو ان کے بھی والدین کوئی ہوگا، تو لہذا والدین کے لیے بھی ضروری ہے، ان کے بھی بڑے حقوق ہیں اولاد کے لیے، صرف ایسے نہیں کہ اولاد کے لیے ذمہ داری اور فرائض ماں باپ کے لیے ہیں، ماں باپ کی بہت سی ذمہ داریاں انشاءاللہ وہ بھی آئیں گے، تو ایک دوسرے سے لنک ہو، تم جیسا کرو گے اپنے ماں باپ کے ساتھ ویسے اپنی اولاد سے پاؤ گے، یہ دنیا میں کنفرم ہے، لازم ہے، ضروری ہے، اس کے بغیر موت نہیں آئے گی۔ رسول خدا نے مولا کائنات سے فرمایا، اے علی ہمسایہ پڑوسی کا احترام کرو چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، مہمان کی عزت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، والدین کی اطاعت کرو چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، سائل فقیر مانگنے والے کو رد نہ کرو چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ کافر ہے۔ علی میں نے جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا دیکھا ہے کہ بخیل، کنجوس، ریاکار، دکھاوا کرنے والا، عاق والدین، چغل خور کے اوپر جنت حرام ہے۔ نہیں، کنجوس جنت میں نہیں جائے گا، ریاکار جنت میں نہیں جائے گا، عاق والدین جنت میں نہیں جائیں گے، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حدیث بھی اس بات کی دلالت کر رہی ہے کہ والدین اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہوں، ان کی رسپیکٹ، ان کا ادب احترام ہر عالم میں واجب ہے، ضروری ہے، لہذا ہمیں ہر عالم میں ان کے اطاعت کرنا، ان کو اپنا قائد اور رہبر ماننا یہ لازم ہے، ضروری ہے۔ اولاد پر واجب ہے کہ ان کی اطاعت اور خدمت کرے اور ان سے نیکی کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، ورنہ وہ انسان عاق والدین میں شامل ہوگا، اور عاق والدین رحمت خدا سے محروم ہوتا ہے۔ ہاں، اگر والدین خدا کی اطاعت سے مانع ہو جائیں یا اولاد کو شرک کا حکم دیں، کفر کا حکم دیں، خدا کے احکام جو واجبوں سے چھوڑنے کا حکم دیں، تو ان کی اطاعت واجب نہیں ہے۔ یعنی والدین محرمات میں فقط خدا کی اطاعت ہے، اور باقی تمام معاملات میں اولاد پر واجب ہے کہ والدین کی اطاعت کرے، جیسا کہیں ویسا مان لو۔ نصرانی والدین کے بارے میں امام صادق علیہ السلام نے سفارش کی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نصرانی دشمن کے بارے میں بھی اس کے والدین کے بارے میں سفارش کی ہے، حکم دیا ہے کرو۔ زکریا ابن ابراہیم کے والدین اور خاندان نصرانی تھے اور خود اسلام کے طرف مائل تھا، آخرکار وہ پورے خاندان کی مرضی کے خلاف مسلمان ہو گئے۔ زکریا ابن ابراہیم، موسم حج قریب آیا، زکریا حج کے ارادے سے کوفے سے مدینے میں آیا، اور امام جعفر صادق کی خدمت میں
حاضر ہوئے اور اپنا تعارف کرایا۔ امام نے فرمایا کس چیز نے تجھے اسلام کی طرف مائل کیا، آمادہ کیا؟ اسلام کی کون سی خوبیاں، اچھائی تم نے دیکھی جو اسلام کی طرف آ گئے؟ تو زکریہ ابن ابراہیم نے کہا ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان لیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادی۔ سورہ شورا آیت نمبر 52۔ آپ نہیں جانتے کہ کتاب کیا ہے اور نہیں ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے روشنی دے دیا جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ہدایت دے دیتے ہیں۔ وہ سورہ شورا کی آیت پڑھ کے پیغمبر امام جعفر صادق کو بتاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کی وجہ سے ہم نصرانی خاندان سے ہوتے ہوئے بھی اللہ نے ہدایت دی اور ہم نے اسلام کو قبول کر لیا۔ اس وقت امام نے 3 بار فرمایا خدا خود اس پر رہنما ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اب جو سوال ہے مجھ سے کرو۔ جوان نے عرض کیا میرے ماں باپ اور خاندان سب عیسائی ہیں اور میری ماں اندھی ہے، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں، مجبوراً ان کے ساتھ کھانا پینا پڑتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو امام نے پوچھا کیا وہ لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، نجس جانور کھاتے ہیں؟ نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا ماں کا خوب خیال رکھو، جب تک زندہ ہے اس کے ساتھ نیکی کرو، اور جب وہ وفات پا جائیں تو ماں کے تمام کام کو دوسروں پر نہ چھوڑو، خود انجام دو۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد زکریا کوفہ واپس آیا اور امام کی سفارش کے مطابق ماں کی خدمت میں مصروف ہو گیا۔ اپنی نابینا ماں کے تمام کام کو بہترین طریقے سے انجام دینے لگا۔ ایک دن ماں نے کہا بیٹا جب سے تم مسلمان ہوئے ہو پہلے سے بہتر میری خدمت کرنے لگے ہو، جبکہ میرا مذہب بھی الگ ہے، میں اس مذہب پہ ہوں اور تم اسلام کے مذہب میں، پھر بھی تم میری خدمت کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ زکریا نے کہا امی جان ہمارے رسول کے فرزند نے یہی فرمایا، رسول کے بیٹے نے یہی فرمایا۔ ماں نے پوچھا کیا وہ نبی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بلکہ وہ ان کے رسول کے بیٹے ہیں۔ ماں نے کہا میرا خیال ہے کہ وہ نبی ہیں، کیونکہ ایسی تاکید اور سفارش پیغمبروں کی طرف سے ہوتی ہے، کوئی دوسرا اسے انجام نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ زکریا نے کہا نہیں ماں اطمینان رکھ، وہ نبی نہیں ہے بلکہ فرزند رسول ہے، اور ہمارے نبی کے بعد اصلاً کوئی نبی نہیں آیا۔ ہاں ماں نے کہا بیٹا یہ تو بہت اچھا دین ہے، دوسرے دینوں سے بہت بہتر اپنا دین مجھے سکھاؤ۔ اس نے ماں کو شہادتین، نماز وغیرہ سکھائی۔ ماں نے ظہر اور عصر کی نماز پڑھی، مغرب عشاء کی بھی توفیق ہوئی۔ رات کے آخری حصے میں اس کی حالت خراب ہوئی تو کہا بیٹا ایک دفعہ پھر اپنا دین سمجھا دو۔ بیٹے نے شہادتین پڑھائی، اصول دین اور ضروریات زندگی ماں کو تعلیم دی۔ ماں کی روح پرواز کر گئی۔ صبح ماں کے تدفین، تکفین، تجہیز کے تمام کام خود انجام دیے اور امام کے حکم کے مطابق عمل کر کے سرخرو ہو گیا، خوش ہو گیا، کامیاب ہو گیا کہ ماں کی خدمت ہم نے کر لیا۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160۔ اللہ اکبر۔ امام نے زکریا کو اپنی نصرانی والدین کی خدمت اور اطاعت کی سفارش فرما کر واضح کر دیا کہ والدین کا مذہب، عقیدہ، کردار جیسا بھی ہو، اولاد پر واجب ہے کہ ان سے نیکی کرے، بلکہ پہلے سے بہتر ان کی خدمت کرنے کی تاکید فرمائی۔ اور جب ان کی ماں کے بارے میں پتہ چلا کہ وہ نابینا ہے تو آپ نے اور زیادہ تاکید فرمائی کہ ماں کے تمام کام خود انجام دو، خدمت اور محبت میں بالکل کوتاہی نہ کرنا، اور مر جائے تو غسل و کفن دفن تم ہی خود بذات خود کرنا، انجام دو، کسی پر نہیں چھوڑنا۔ ان تمام تاکیدات اور سفارشات سے واضح ہوا کہ اسلام کی نگاہ میں والدین کی عظمت کتنی زیادہ ہے۔ کافر ہونے کے باوجود بھی مسلمان اولاد پر ان کی اطاعت اور خدمت واجب ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے، ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جب والدین کافر ہوں تب بھی ان کی خدمت کرنا چاہیے، چونچرا نہیں کرنا چاہیے، ہر کام کرنا چاہیے۔ تو جو مومن والدین ہوں
ہم ان کے اوپر اکڑ کے کیوں، ان کو جواب کیوں، ان کو مباحثہ کیوں، ان کو بحث کیوں، ان کے دل کیوں توڑتے ہیں، ان کی بات کیوں کاٹتے ہیں، انہیں رسوا کیوں کرتے ہیں، ان کا خیال کیوں نہیں کرتے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم دین میں بھٹکے ہوئے، دین کے ہم نافرمان ہیں۔ لہذا دین کی خدمت کرنے میں ہر وقت ہمیں کوتاہی نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہر منزل پر انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ والدین ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں۔ انشاءاللہ اس کے بعد بھی گزارشات آپ حضرات سے جاری و ساری رہے گی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو بارگاہ رب العزت میں عزت و کامرانی کے منزل عنایت فرما، اور والدین کی صحیح طریقے سے ہمیں خدمت کرنے کی دولت عنایت فرما۔ والدین کو راضی رکھنا خدا کی رضا ہے، والدین کو خوش کرنا ائمہ معصومین کو راضی اور خوش کرنے کا ذریعہ ہے۔ والدین یقیناً ایک تربیت کرنے والے ہیں، اور جن کے والدین اس دنیا میں زندہ، انہیں حیات جاویدانی دے دے، صحت سلامتی دے دے، عزت و کامرانی زندگی عنایت فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے، ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما، مغفرت فرما، انہیں بندے اور خدا کے دونوں حقوق ادا کرنے کی اور معافی مانگنے کی، معاف کرنے کی انہیں اور زیادہ توفیق عنایت فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے درجے کو اعلیٰ علیین میں قرار دے، اور جو اولاد ہیں ان کو نیک صالح نیکوکار بنائے، اپنے والدین کی صحیح طریقے سے مرنے کے بعد خدمت کر سکیں، اور خدا نخواستہ زندگی میں اگر وہ ناراض رہے یا ان کا حق ادا نہیں کیا، ان کے ساتھ نیکی نہیں کر پائے، ان کا حق ادا تو کر ہی نہیں سکتا کوئی، نہیں کر پائے، تو اب بھی موقع ہے کہ ہم اپنے والدین کی قبروں میں ان کی خدمت کریں، اور اللہ سے وہ سند لے لیں کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، درگزر کر دیا، تمہاری توبہ کو قبول کر دیا۔ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے مونس و مددگار چاہنے والوں میں قرار دینا، عزت و کامرانی کی زندگی عنایت فرما، تمام بیماریاں خرابیوں سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہونے کی سند، دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، صحت و سلامتی اور عزت و علوم و آل محمد سے بہرامند فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ تمام مرحومین مومنین مومنات کے لیے سورہ مبارکۃ الفاتحہ۔